شرارتی بطخ اور مہربان مرغی ایک ہرے بھرے فارم ہاؤس میں کئی جانور رہتے تھے۔ وہاں گائیں، بکریاں، بطخیں اور مرغیاں سب خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان سب میں ایک بطخ بہت خاص تھی، لیکن خاص اس لیے نہیں کہ وہ نیک تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت شرارتی تھی۔ اس بطخ کا نام چکو تھا۔ چکو کو دوسروں کو چھیڑنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی مرغیوں کے دانے میں چونچ مار دیتی، کبھی ان کے انڈے چھپا دیتی، کبھی بکری کے بچے کو ڈرا دیتی۔ سب جانور اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہ سنتی۔ اور میں ایک مرغی بھی تھی جس کا نام نوری تھا۔ نوری بہت نیک دل، صابر اور سمجھدار مرغی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بھلائی کرتی، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا ادب کرتی۔ جب چکو اس کے دانے میں چونچ مارتی، نوری کچھ نہ کہتی۔ جب اس کے انڈے چھپائے جاتے، وہ پھر بھی مسکرا دیتی۔ کچھ جانور نوری سے کہتے کہ چکو کو سخت جواب دو، مگر نوری کہتی، میرا دین مجھے صبر سکھاتا ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا سکھاتا ہے۔ ایک دن فارم میں تیز بارش ہوئی۔ سب جانور اپنی اپنی جگہ چھپ گئے، مگر چکو خوش ہو کر تالاب میں کھیلنے چلی گئی۔ وہ پانی میں کود رہی تھی، پھسل رہی تھی اور زور زور سے آوازیں نکال رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کنارے سے نیچے گر گئی۔ اس کی ٹانگ مڑ گئی اور وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ چکو بہت تکلیف میں تھی۔ وہ جانوروں کو آوازیں دے رہی تھی، مگر کوئی قریب نہ آیا۔ سب جانور سوچ رہے تھے کہ جو ہمیشہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، آج خود مصیبت میں ہے۔ لیکن نوری نے یہ سب نہ سوچا۔ جیسے ہی اس نے چکو کی آواز سنی، وہ فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑی۔ نوری نے چکو کو پانی پلایا، اسے سہارا دیا اور اپنے پر سے ایک نرم پر نکال کر اس کی ٹانگ کے نیچے رکھ دیا تاکہ اسے آرام ملے۔ پھر وہ قریب کے درخت سے ایک نرم سی شاخ لے کر آئی اور چکو کی ٹانگ پر پٹی باندھی۔ چکو حیرت اور شرمندگی کے عالم میں نوری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے کہا، نوری، تم مجھے روز تنگ کرنے کے باوجود میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ نوری نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ جو تم پر ظلم کرے، اس کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ چکو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے نوری سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، سب کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی اور نیکی کے راستے پر چلے گی۔ چند دن بعد جب چکو کی ٹانگ ٹھیک ہوئی تو سب جانور حیران ہو گئے۔ اب وہی شرارتی بطخ سب سے نرمی سے بات کرتی، دوسروں کی مدد کرتی اور جب بھی کسی جانور کو پریشانی ہوتی سب سے پہلے چکو پہنچتی۔ فارم ہاؤس میں ایک نئی محبت اور اتحاد کا ماحول بن گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کا جواب برائی نہیں بلکہ بھلائی ہے۔ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ہر حال میں صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے باعث امن ہو۔